جب شیعوں پر وار ہوئی تو سنی اٹھ کھڑے ہوئے، جب سنیوں پر وار ہوئی تو شیعہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آج آپ سے دل کی باتیں کر رہا ہوں، یہ جو دل کے اندر جو درد ہے فلسطینیوں کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، وہ جذبات میں آ کر یہ باتیں میری نہ سنیں۔ مسلمانوں کے پاس صرف ایک آپشن ہے، یہ جو آج ایران کے خلاف ہوا، یہ میں بتا رہا ہوں پاکستان کے خلاف بھی ہوگا۔ بے شک ہم لڑیں گے، ہمارے پاس ہتھیار ہیں، سب کچھ ہیں۔ اگر ہمیں دنیا میں تنہا کر دیا گیا تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا کہ ہم نے اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بننے سے کیسے روکنا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ اسرائیل نے پیش کیا ہے، اس نے کوئی کل یا پرسوں تو بنایا نہیں ہے۔ ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت دیر ہوگی۔ جو کام آج سے 50 سال پہلے کرنا چاہیے تھا، وہ آج اگر شروع کرتے ہیں پھر بھی آپ کو ٹائم لگے گا۔ جو میرے ناظرین دیکھنے والے ہیں، وہ اگر اختلافات سے ہٹ کر یہ نہ سمجھیں فی الحال کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، اس سے ہٹ کر اگر آپ میرے پیغام کو سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، صدق اللہ العظیم۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج، میں ہوں شیراز چغتائی۔ ناظرین، جس طریقے سے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، پھر ایران نے واپسی جوابی کارروائی میں تکڑا جواب دیا۔ آج کی ویڈیو میں صرف آپ کو کچھ باتیں سمجھانی تھی۔ یہ جو حملے ہو رہے ہیں، حماس نے جب اسرائیل کو ٹارگٹ کیا تھا، اس کے بعد رد عمل کیا آیا تھا اسرائیل کی طرف سے؟ حالانکہ ہوتا ایسے تھا، جب اسرائیل پر حملہ ہوا تو اسرائیل کے جو اینٹی سسٹم ہے، جو میزائل روکنے کا جو سسٹم ہے، وہ میزائل رک جاتے تھے۔ لیکن اس دفعہ ایسا کیا ہوا کہ ایران نے جب حملہ کیا، میزائل رکے بھی نہیں ہیں، اور باقاعدہ جو ان کا جو دارالخلافہ تل ابیب، وہاں پر جا کر میزائل گرے۔ ناظرین، یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، جو میرے ناظرین دیکھنے والے ہیں، وہ اگر اختلافات سے ہٹ کر یہ نہ سمجھیں فی الحال کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، اس سے ہٹ کر اگر آپ میرے پیغام کو سنیں گے اور اگر آپ حقائق جانیں گے، یقین مانیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس صرف ایک آپشن ہے، اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو آگے چل کے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس کون سا ایک آپشن ہے جس پر ورک کریں تو وہ کامیاب ہوں گے، نہیں تو برے طریقے سے آج فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ ایرانیوں پر بھی ہوگا۔ اس کو روکنا پھر آسان نہیں ہوگا۔ اب بھی یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، میں جذبات میں آ کے نہیں کر رہا۔ جو سننے والے ہیں وہ جذبات میں آ کر یہ باتیں میری نہ سنیں، حقائق پر نظر رکھیں، حقائق کو سنیں، حقائق کو جاننے کی کوشش کریں کہ اگر کہیں جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس کو جیتنا کیسے ہے، اس پر کیا حکمت عملی اختیار ہونی چاہیے۔ لیکن ایسی حکمت عملی اب سے ہی بننی چاہیے کہ ہم نے اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بننے سے کیسے روکنا ہے۔ میں آج آپ سے دل کی باتیں کر رہا ہوں، یہ جو دل کے اندر جو درد ہے فلسطینیوں کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، اگر آپ اختلافات سے ہٹ کر میری باتیں سنیں گے، سمجھیں گے، تو یقیناً آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ مسلمان اس وقت کس حالت سے گزر رہے ہیں۔ تو تفصیل سے جانے سے پہلے میرے جو جتنے بھی میرے دوست ہیں، میرے بھائی اس وقت میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آپ تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جائیں۔ ایران پر جو حملہ ہوا، اس سے پہلے آپ شام کی تاریخ دیکھ لیں، عراق کی تاریخ دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ یمن آج ابھی دیکھیں کس طریقے سے حالت جنگ میں۔ ایک ٹائم ایسا تھا جب اسرائیل اور فلسطین کے مابین جھڑپیں ہوتی رہتی تھی، کبھی فلسطین کی طرف سے، کبھی اسرائیل کی طرف سے۔ تو اس ٹائم پر اسرائیل یہ باتیں نوٹ کر رہا تھا کہ ہم لوگ اگر جنگ شروع کرتے ہیں تو کیسے فلسطین کو زیر کرنا ہے۔ یہ اسرائیل کی کوشش تھی، جبکہ فلسطین کی طرف سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوشش کی ہوتی کسی نے کہ اسرائیل کو کیسے ختم کرنا ہے اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط کی جائے۔ ٹھیک ہے، ایک وَمَكَرُوا مَكَرَ اللہ، ٹھیک ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہوتی ہے، ایک انسانوں کی تدبیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر اس میں سب سے بہتر ہے۔ ایک طرف اسرائیل کوششیں کر رہا تھا، ایک طرف فلسطینی لڑ رہے تھے، حماس لڑ رہی تھی، حماس کی تنظیم، حماس کے جو لوگ تھے وہ لڑ رہے تھے۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ ایک ٹائم پر جب اسرائیل پر حملہ کیا، حماس نے تابڑ توڑ حملے کیے، تو اس وقت اسرائیل کچھ بولا نہیں۔ اس کے پیچھے ناظرین یہ سازش تھی کہ پہلے ہم لوگ آپس میں جو جھڑپیں کر رہے تھے، پہلے ان کے مابین جو جھڑپیں ہو رہی تھی، فلسطین اسرائیل پر، اسرائیل فلسطین پہ آپس میں لڑ رہے تھے، اس کے پیچھے اسرائیل کی حکمت عملی ایسی تھی کہ ہم نے ایک ایسی وار کرنی ہے کہ جس کے بعد فلسطین کے اوپر مکمل ان کا کنٹرول ہو۔ وہ انہوں نے پھر وہی وار کی، پہلے انہوں نے موقع دیا حماس کو،
حماس نے جب وار کی تو واپسی پر پھر اسرائیل نے وار کر کے وہاں کے لوگوں پر ظلم کر کے اپنی حکومت، آج میں یہ سمجھتا ہوں فلسطین کا تقریباً حصہ بالخصوص غزہ پٹی وہ اسرائیل کے کنٹرول میں، دکھایا کچھ اور کیا کچھ اور۔ اسی طریقے سے اگر آپ میری بات کو یہ سمجھ پائیں ناظرین، یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے، یہ اسرائیل دکھاتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے۔ بے شک ایران لڑے گا، حتی الامکان جہاں تک ہو سکا وہ لڑے گا، اس کے پاس جتنا کچھ ہے وہ ساز و سامان لے کر میدان میں اترا ہوا ہے، وہ لڑے گا۔ لیکن جا کر جس طریقے سے جو گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ پیش کیا تھا اسرائیل نے، وہ اس پر گامزن ہے۔ وہ مکمل طور پر جب تک وہ اپنی ریاست نہ کھڑی کرے، جس طریقے سے گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ اس نے پیش کیا ہے، اس نے وہی حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے۔ جب وہ ورک یہ کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر شام، اردن، عراق، ترکی کا جو کچھ حصہ ہے، اس کے علاوہ اور یمن کا حصہ، اس کے علاوہ ایران کا کچھ حصہ، جب تک اس پر کنٹرول نہ کر لے اس وقت تک وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اب یہ ایک دو میزائل مار دینا اسرائیل کی طرف سے ایران کا جو سپہ سالار کو ٹارگٹ کیا گیا، اب جو رکاوٹیں اسرائیل کے سامنے آ رہی ہیں، اگر ایران کا سپہ سالار اسرائیل کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے اپنی اسٹیبلشمنٹ، اپنی ایجنسیز اسرائیل کے خلاف ورک کر رہی تھی، اب اس کو سائڈ پر کر دیا۔ اب جو مکمل جو اختیارات، اب جس طریقے سے جو سپہ سالار ورک کر رہا تھا اس کو روکا گیا، اس سے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ حالانکہ وہ میزائل خالی مارنے ہوتے تو پورے ایران میں مار سکتا ہے، پورے ایران کو نہیں مارا، صرف وہاں مارا کہ جس سے اس کو گریٹر اسرائیل بننے میں جس سے اس کو پریشانی ہو رہی تھی۔ تو اب کرنا یہ ہے، اگر تو ہم لوگ اختلافات میں رہیں، آج آپ فیس بک پر دیکھیں، کوئی کہہ رہے کہ یہ شیعہ تھا، کوئی کہتا تھا یار یہ سنی ہے، جب شیعوں پر وار ہوئی تو سنی اٹھ کھڑے ہوئے، جب سنیوں پر وار ہوئی تو شیعہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ جو باتیں ہیں اس سے ہمیں گریز کرنی پڑے گی۔ بے شک میرا شیعوں سے اختلاف ہے، وہ رہے گا، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن سیاسی بنیادوں پر ہم کندھے سے کندھا جب تک ملا کر نہیں چلیں گے اس وقت تک ہم ورک نہیں کر سکتے۔ سیاسی بنیادوں پر اگر دو ریاستیں آپس میں مل کر کام نہیں کریں اس وقت تک مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جو اہم پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کو بتانا تھا، مسلمان ایسا کیا کریں کہ جس کی وجہ سے کفار کو شکست ہو۔ دیکھیں مسلمانوں کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، اگر ہم مل کر یکجہتی پکڑیں، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی فی الحال یہ اختلافات کہیں کہ ہم ایک ہیں، سارے ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، سیاسی بنیادوں پر کھڑے ہو جائیں، اندرونی طور پر جو اختلافات ہیں اس کو فی الحال سائڈ پہ رکھیں، اس کو سامنے نہ لائیں۔ آپ سیاسی بنیادوں پر، چاہے مذہبی بنیادوں پر آپ اکٹھے کھڑے ہوں، ہاتھ سے ہاتھ ملا کے کھڑے ہوں، دنیا کو پیغام دیں کہ ایران، پاکستان، افغانستان، اردن، شام، عراق، ترکی، لیبیا، جتنے اسلامی ملک ہیں، افریقہ کے اندر جتنے اسلامی ممالک ہیں، سب مل کر ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو حکمت عملی تیار کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو نقشہ تیار کرنا پڑے گا۔ ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت دیر ہوگی، جو کام آج سے 50 سال پہلے کرنا چاہیے تھا وہ آج اگر شروع کرتے ہیں پھر بھی آپ کو ٹائم لگے گا۔ گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ اسرائیل نے پیش کیا ہے، اس نے کوئی کل یا پرسوں تو بنایا نہیں ہے، وہ تو جب اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی تھی اس سے پہلے انہوں نے نقشہ تیار کر رکھا تھا کہ ہم ایسا کون سا ورک کریں کہ آنے والے 20 سالوں میں، آنے والے 50 سالوں میں ایسا کیا کام کریں کہ آنے والے کچھ سالوں میں گریٹر اسرائیل بنا سکیں۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں ان کے جتنے ناپاک عزائم ہیں ان میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں، وہ سٹیپ بائی سٹیپ ورک کر رہے ہیں، وہ انہوں نے جہاں پر قبضے کر رہے ہیں، جہاں پر انہوں نے واریں کرنی ہیں، اس میں آہستہ آہستہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب اس کامیابی کو روکنا کیسے ہے؟ مسلمانوں نے حکمت عملی بنانی ہے، اکٹھے ہوں، ریاستی سطح پر اکٹھے ہوں، سیاسی سطح پر اکٹھے ہوں اور دنیا کو پیغام دے۔ اس کے بعد حکمت عملی بیٹھ کے بنائیں، ایسا نقشہ بنائیں کہ اسرائیل اب یہاں سے اگر باہر نکلتا ہے، اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 57 اسلامی ممالک پر حملہ کر دیا اسرائیل نے۔ اگر اردن پر حملہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل نے 57 اسلامی ممالک پر حملہ کر دیا۔ اگر شام پر حملہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل نے 57 اسلامی ممالک پر حملہ کر دیا، اور دوسری ریاستوں کو بھی ساتھ ملا سکتے ہیں، چین کو آپ ساتھ ملائیں، مفاد کی حد تک چین بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنی اور ریاستیں ہیں، روس اگر کوشش کریں ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں مفاد کی حد تک وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو، آپ ان کو بھی ساتھ ملائیں۔ ایسا جب تک بلاک نہیں بنے گا تو ناظرین یہ جو آج ایران کے خلاف ہوا، یہ میں بتا رہا ہوں پاکستان کے خلاف بھی ہوگا۔ بے شک ہم لڑیں گے، ہمارے پاس ہتھیار ہیں، سب کچھ ہیں۔ اگر ہمیں دنیا میں تنہا کر دیا گیا تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا کہ بے شک پاکستانی لڑیں گے، افغانی لڑیں گے، سب لڑیں گے، لیکن ایسی حکمت عملی اب سے ہی بننی چاہیے کہ ہم نے اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بننے سے کیسے روکنا ہے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، خدا حافظ۔